خیال ہے کہ اس وقت ہی نوجوان ہے آپ کا وزیر اعلیٰ. ویسے ریئلی ویسے ان سے میں امپریس بھی ہوں, لیکن یہ قریبی لوگ جو ہے نا سر, میں تب بھی کہتا رہا ہوں, آج بھی کہوں گا سر, انہوں نے ہائی جیک کیا ہوگا. انہوں نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پے کر کے ایک ٹکٹ کا وعدہ لیا, کروڑوں میں ہوگی. باقاعدہ سر ایک بچے نے رابطہ کیا, کہندا سر میں تانوں معذرت بھی کرنی ہے, تہاڈا شکریہ بھی ادا کرنا. کہندا جی میں سر سوشل میڈیا تے یوٹیوب تے ٹکا کے سر جڑی میری ٹرولنگ کر کے یوٹیوب تے, لیکن اللہ دا شکر ایک اندازہ ہے کہ امی دا علاج جڑا نا دا خرچہ نکلا ہے. السلام علیکم. قاسم علی شاہ صاحب, سب سے پہلے یہ ایک تصویر دیکھیں. ایک کونے میں کتا بیٹھا ہے اور ایک کونے میں شیر بیٹھا ہے. یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے, کتے اور شیر کی کہانی یہ ہے. کتا شیر کے سامنے آیا, شیر پیچھے بھاگا, کتا جان بچانے کے لیے بھاگا. کتے کو ایک کھڑکی نظر آئی, کتے نے چھلانگ لگا دی بیچ میں. کتا سیدھا باتھ روم کے اندر, کیونکہ وہ باتھ روم تھا. شیر بھی اس کے پیچھے کھڑکی سے اندر کود گیا. جب اسے دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ بند ہے, کتا کونے میں بیٹھ گیا, کیونکہ آگے پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. شیر نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک قید والی جگہ ہے, شیر بھی کونے میں بیٹھ گیا. کتا اب دیکھ رہا ہے یہ کب مجھے کھائے گا, لیکن اس نے نہیں کھایا. محکمہ جنگلات والے آئے, انہوں نے اس کو پکڑا شیر کو, اور پکڑ کے جب لے کے گئے تو انہوں نے تحقیق کی کہ اس کے سامنے کتا پڑا تھا, اس نے کھایا کیوں نہیں. پتا چلا شیر ایک بہادر دلیر جانور ہے. جب وہ اپنے خوراک کے لیے اندر گیا اور اس کو پتا لگا کہ وہ قید ہو چکا ہے, تو اس کی جب قید کی اس کے اوپر مایوسی آئی, تو وہ اپنے پیٹ کی غذا کو بھول گیا, سامنے پڑے کتے کو کھانا بھول گیا, کیونکہ وہ قید ہو چکا تھا. تو یہ جو قوم جو 74 سالوں سے غلام بنائی گئی ہے نا, جس کو روٹی کی اور آٹے کی لائنوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, جن کو اپنی مایوسی اور اپنی غلامی کی کوئی فکر نہیں ہے, اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے حال ساتھ ناممکنات کے جو خواب ہیں نا, وہ عوام کو دکھا رہے ہیں. جو اب آپ کہتے ہیں کہ ناممکنات کے ممکن کرنا, یہی انسان کامیاب ہوتا ہے, آپ اپنی سپیچز میں کہتے تھے. یہ وہ خواب ہے جو عمران خان دکھا رہا ہے, شیروں کی طرح, بہادروں کی طرح, کہ سر نہ جھکاؤ, سر اٹھا کے یہ جو دنیا کے اندر دنیاوی خدا بنایا ہوا ہے ہم نے, اس کے آگے کھڑے ہو, ایبسولوٹلی ناٹ بولو, اس کے ٹکڑوں پہ نہ پلو, 74 سالوں سے جو پل رہے ہیں. شیر کی طرح جینا سیکھو. یقیناً نہیں پسند آئی ہوگی یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کو, کیونکہ میں نے کسی گورے کی کتاب کی انگلش کے ترجمے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نہیں سنایا. میں نے کوئی سوٹ بوٹ ٹائی لگا کے پینٹ کوٹ پہن کے کوئی بہت بڑے مجمع یا حال میں آپ کو نہیں سنایا کہ آپ کو یہ انسپائر کرے. یہ میں نے بھارت کی ریاست کرناٹک کا ایک واقعہ آپ کو سنا ہے. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی آپ کی یوٹیوب چینل پہ, تقریباً 4.5 ملین ویوز آپ نے اس میں ٹکورے, ڈالرز بھی ٹکورے. ارطغرل غازی کے اوپر آپ نے کہا, میرے بچوں نے کہا پاپا ارطغرل غازی دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھوں گا جب وقت ملے گا. لیکن جب میں نے یقین مانے دیکھنا شروع کیا تو میں نے 4 سیزن اس کے دیکھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ ڈائلاگز, آپ نے کہا اس کے اندر ڈائلاگز, ہماری روایات, ہماری اسلامی تمدن, تہذیب اور ہمارا کلچر اور قانون جو دکھایا گیا, اور یہ وہ ڈرامے ہیں جو ہماری نسلوں کو دکھانے چاہیے. اور پھر آپ نے جو ڈائلاگز تھے, آپ نے کہا اقوال زری میں یاد رکھنے چاہیے. میں کچھ بولنے جا رہا ہوں یہاں پہ, لیکن آپ نے جو ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھا نا, اس میں ایک تھیم تھی قاسم علی شاہ صاحب, اور وہ یہ تھی کہ ارطغرل غازی نے جس بھی غدار کو پکڑا نا, اس کا سر کاٹا. پورے ڈرامے میں ارطغرل غازی نے NRO کسی کو نہیں دیا. پورے ڈرامے میں ارطغرل غازی نے یہ نہیں کہا کہ یار آخرت کے فیصلے آخرت پہ چھوڑتا ہوں, دنیا میں کیوں کروں, میں آخرت کے فیصلے آخرت پہ چھوڑتا ہوں. تلوار سے انصاف کیا. اور دوسری بات, آپ کے ڈرامہ یہاں تک آیا, نیچے نہیں اترا, دل تک نہیں اترا, کیونکہ آپ کو خان صاحب کے نظریے کی سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک. آپ کو وہ جو موٹیویشنل سٹوری اینڈ پہ سنانا چاہوں گا, اینڈ پہ جو آپ نے اس ڈرامے کے جو الفاظ نکالے ہیں, جو ڈائلاگز, وہ بھی آپ کو سناؤں گا. ارطغرل جو تھا نا, وہ خوددار تھا, غیرت مند تھا, حمیت والا تھا. اپنے قبیلے کو اس نے یہ کہا, ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, مر جائیں گے, ظالم کے آگے نہیں جھکیں گے. یہ ارطغرل کا پیغام تھا, اور اسی پیغام کو لے کر کے اس کے بعد اس نے کتنی حکومت کی آپ کو میں بتانا چاہوں گا. آپ نے جناب کہا یہ وہ ڈائلاگ ہیں, آپ نے موٹیویشنل سپیکر بنتے ہوئے پہلا ڈائلاگ بولا ارطغرل کا جو آپ کو بہت پسند آیا, حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. حق کے راستے میں عمران خان کے خلاف 14 پارٹیاں بھی اگر کھڑی ہیں نا, تو یقین رکھو اللہ واقعی عمران خان کے ساتھ ہے. آج بچے, بزرگ, نوجوان
سب اس کے ساتھ ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ ہیں، اللہ نے کھڑا کیا اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ الیکشن میں جانے سے 14 پارٹیوں کا ٹبر بھاگ رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ عمران خان کے دل میں کیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، سر نہیں کسی کے سامنے جھکائیں گے، اور اس کے لیے اس نے گولیاں کھا کے موت کے منہ کے قریب بھی کیا ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی ہو، غدار کو معاف نہیں کروں گا، جس نے ظلم کیا اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ارطغرل نے تو نہیں کہا NRO لے لو، آخرت کے فیصلے آخرت پہ چھوڑ دوں۔ پسند تو آپ کو بہت آئی ہے ڈائلاگ۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو، اقتدار کی کرسی بھی اس کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے کہ جس کو خودداری سے سر اٹھا کے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے نا چلانی آتی ہو۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو آپ پھیلا رہے ہیں نا عوام کے اندر کہ اگر کوئی لیڈر آئے نا وہ کہ میں ناممکنات کو ممکن کر دوں گا، پہلے آپ کہتے تھے ایسا ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی لیڈر آئے تو آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، تو اس کو نہ پھیلائیں جناب۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدل کی طرح چوڑیاں پہن لی، ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ وہ تو ہم نے پہنی ہوئی ہیں بزدلوں کی طرح ڈر کے چوڑیاں 74 سال سے، اور کانپتے آ رہے ہیں، نسلیں بھی کانپ رہی ہیں، نسلیں بھی کھڑی نہیں ہو رہی۔ ایک واحد شخص کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ بالکل جناب، آپ نے خان صاحب پہ سوار ہونے کی کوشش کی، دھڑم سے 2 دن کے اندر آسمان سے زمین پہ آگے، آپ کی قاسم علی فاؤنڈیشن کی ریٹنگ بھی 4 سے 1.1 پہ آگئی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ اور یہی ہوا کہ اس کا بیٹا آیا، پھر اس نے وہ ریاست عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ قائم کی جو کئی دہائیوں تک 3 بر اعظموں پہ سپر پاور بن کے چھائی رہی۔ کیوں؟ یا تو غازی بنیں گے یا شہید۔ گردن نہیں جھکائی، کئی قبیلے کو جھکنے نہیں دیا، سر اٹھا کے جینے کا بولا۔ جد و جہد ہماری مگر فتح اللہ کی، جد و جہد عمران خان کی، فتح اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہنچ جاتا ہے۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز کہنے والے وزیر اعظم کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ ڈائلاگ ادھر تک ہی رہا، آپ نے ڈرامہ دیکھا، دل تک نہیں اترا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ خان صاحب ہتھیار ڈالنے والے نہیں، جتنے بڑے موٹیویشنل سپیکر لانچ ہو جائیں، جتنی مرضی پروڈکٹس لانچ ہو جائیں، ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑا بہادر زمین پر ہے۔ یہ آپ کو بڑا پسند آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی ہے، اس کو بھی پسند کیجئے۔ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ السلام علیکم۔